خواتین و حضرات، توسیع لیکچر اور شعری نشست کے ساتھ آپ کا میزبان شفیق مراد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج 10 نومبر 2024 ہے اور اس وقت جرمنی میں سپہر کے 3 بجے ہیں، جبکہ پاکستان میں شام کے 7 بجے ہیں اور ٹورنٹو میں صبح کے 9 بجے ہیں۔ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں شریف اکیڈمی جرمنی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے عصر حاضر میں کلام اقبال کی اہمیت و افادیت، جس پر محترم ڈاکٹر تقی عابدی گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ شامل ہیں جرمنی سے محترمہ سائمہ کمل، جو کہ بطور شاعرہ اس محفل میں شریک ہیں، جبکہ بطور مہمان خصوصی محترمہ ڈاکٹر یاسمین سلطانہ کراچی سے ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ ڈاکٹر سید تقی عابدی کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ متعدد کتابوں کے محقق، مصنف اور اس کے ساتھ ساتھ آپ باکمال شاعر بھی ہیں۔ آپ کی تصانیف کی تعداد 70 سے زیادہ ہے اور آپ اردو ادب میں ایک مقام رکھتے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ محترم ڈاکٹر تقی عابدی عصر حاضر میں کلام اقبال کی اہمیت و افادیت پر گفتگو کریں گے۔ میں بصد احترام جناب محترم ڈاکٹر تقی عابدی سے ملتمس ہوں کہ آج کی اس موضوع عصر حاضر میں کلام اقبال کی اہمیت و افادیت پر روشنی ڈالیں اور ہمارے سامعین کے قلوب کو منور کریں۔ السلام علیکم۔ میں بہت ممنون ہوں شریف اکیڈمی جرمنی کا اور اس کے روح رواں شاعر شیریں بیان میرے دوست محترم شفیق مراد صاحب کا، اور اس بزم میں شریک شاعرہ جو جرمنی سے تشریف رکھتی ہیں محترمہ سائمہ کمل صاحبہ کا، اور کراچی سے ہماری اس محفل میں ڈاکٹر یاسمین سلطانہ صاحبہ بھی شرکت کرتی ہیں۔ یہ جو عنوان ہے آج کی تاریخ، یہ ہفتہ علامہ اقبال کی ولادت سے منسوب ہے اور دنیا بھر میں علامہ اقبال کے کلام و پیام پر گفتگو جاری ہے۔ موضوع بہت وسیع ہے، لیکن کیونکہ میں صفحہ سامنے رکھتا ہوں لیکن آپ سے گفتگو کرتا ہوں تو شاید ہم بہت کچھ اس آدھے گھنٹے میں بات کر سکیں۔ دور حاضر میں کلام اقبال کی اہمیت اور اس کی ضرورت۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کی اس 21ویں صدی کے گلوبل ولیج میں دنیا تیسری جنگ جہانی کے دہانے پر کھڑی ہے، اور اس کا علاج اس میں ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو پہچانے اور اس کا احترام کرے۔ مائی وے از دا ہائی وے، جس میں صرف اپنی یعنی بلندی اور بالغی کا اظہار ہو اور دوسرے کی تحقیر ہو، وہ آج کی دنیا۔ تو اس لحاظ سے ہم جانتے ہیں
کہ کلام اقبال کیا ہے؟ کلام اقبال، علامہ اقبال کی اردو اور فارسی شاعری تقریباً، میں نے پورا نمبر دیے ہیں، 16,000 شعر علامہ اقبال کے پاس ہیں۔ اگر آپ باقیات اردو اقبال ملائیں جو تو 8,000 کے قریب شعر اردو میں اور 8,000 کے قریب شعر فارسی میں، تو یہ 16,000 شعر اپنی طرف، علامہ اقبال کے 1,496 خطوط ایک طرف، علامہ اقبال کے جو کتابیں ہیں اختصاص سے لے کر ان کے جو پی ایچ ڈی یا دوسری کتابوں پر جو ان کے اشاریے ہیں، اس کے علاوہ ملفوظات کو دیکھیں، یہ سب مل کر علامہ اقبال کا کلام بنتا ہے جس میں پیام ہے۔ نکلسن نے جب علامہ اقبال کی کتاب کا ترجمہ کیا تو کہا کہ علامہ اقبال آفاقی شاعر ہیں، اس وجہ سے کہ اقبال اپنے دور میں مقید نہیں ہیں، وہ اپنے سے گزرے ہوئے پرانے دور سے روایت کو جوڑتے ہیں، سبق لیتے ہیں، مسائل کو لیتے ہیں، اس کو اپنے دور میں پوری طریقے سے تحلیل اور تفسیر کر کر پیش کرتے ہیں، اور آئندہ آنے والی جو دنیا ہے، جو زمانہ ہے، جو نسل جوان ہے، اس کو اپنا پیغام پہنچاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آفاقی شاعر کسی دور میں یا کسی دور کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ وہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے خواب دیکھتا ہے۔ فضیلت انسان، مقام انسان، عظمت انسان، حقوق انسان، یہ علامہ اقبال کے کلام کا محور اور نچوڑ ہیں۔ آپ کو بانگ درا میں انسان کے عنوان پر 2 نظمیں ملیں گی۔ دیکھنے میں یہ نظمیں بہت سادہ ہیں، لیکن آپ یقین مانیے، ایک بند سناتا ہوں آپ کو، اس پورے بند میں یعنی ایک دنیا سمائی ہوئی ہے۔ انسان کو رازجو بنایا، یعنی اس دنیا کی مخلوقات میں انسان جو اشرف مخلوق ہے، اللہ نے تنہا موجود کو خلیفۃ اللہ فی الارض جو بنایا وہ انسان ہے۔ شیطان نے کہا کس کو بنا رہا ہے؟ فرشتوں نے آواز دی کس کو بنا رہا ہے؟ یہ جو جا کر فساد برپا کرے گا، یہ جو خونریزی کرے گا، ہاں، اسی کو اللہ نے تنہا، نہ جمادات، نہ نباتات، نہ حیوانات، نہ ملائک، نہ فرشتے، کوئی مخلوق نہیں ہے سوائے انسان کے جو اللہ کا خلیفہ اور نائب ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ دوسری چیز یہ ہے، ایوری تھنگ ان دس ورلڈ از کمپیوٹرائز۔ وہ حضرت جبریل ہوں، یا وہ فرشتے ہوں، یا وہ ملائک ہوں، یا وہ نباتات ہوں، حیوانات ہوں اور جمادات ہوں، سب کمپیوٹرائز ہیں۔ ایک بھی 1 سینٹی میٹر ہٹ کر کام نہیں کر سکتا۔ کوئی تحلیل کہہ رہا ہے سبحان اللہ اور الحمدللہ کر رہا ہے، پوری زندگی کرتا رہے گا۔ انسان ہی ہے جو مجبور بھی ہے، جو مختار بھی ہے۔ واہ، بہت خوب۔ ایک جو آپ کے کیا کہتے ہیں، ایک نادار لڑکی کی شادی میں شریک ہو کر ثواب کما بھی سکتا ہے، اور جو ایک یتیم بچے کا حق مار کے گناہ بھی مول سکتا ہے۔ اسی لیے انسان کے لیے جزا و سزا ہے، کسی اور جانور کے لیے، کسی اور ایک مخلوق کے لیے جزا و سزا نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان تنہا یعنی نائب اللہ فی الارض ہے۔ انسان تنہا ایسی مخلوق ہے، ایسی آپ کے جو ہے کہ جس میں آزاد اور مجبور کے درمیانی کیفیت ہے۔ مجبور بھی ہے، ہم اپنی موت کو ٹال نہیں سکتے، ہم جو کل آنے والا ہے اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ تیسری چیز جو ہے جو انسان کے پاس ہے، دیکھیے مسئلہ یہ ہے
کہ انسان جو اشرف کہا گیا ہے، انسان اس میں جو مجبور اور یعنی یوں سمجھے کہ مختار کی کیفیت رکھتا ہے، وہ انسان باعث تخلیق کائنات ہے۔ واہ، تو اقبال جو کہہ رہے ہیں انسان کو رازجو بنایا، راز اس کی نگاہ سے چھپایا، آپ ہی یہاں پر عالم اکبر ہیں۔ یعنی دیکھنے میں ہم 6 فٹ 5 فٹ کے ہیں، لیکن یہ جو اتنی بڑی کائنات ہے یہ ہمارے لیے چھوٹی ہے۔ آنچے، اقبال کہتے ہیں آنچے در عالم نہ گنجد آدمس، وہ چیز جو اس پوری کائنات اور یونیورس میں سمائی نہیں جا سکتی وہ انسان ہے۔ انسان بڑا ہے یونیورس سے۔ تو اقبال کا جو شعر ہے، آنچے در عالم نہ گنجد، نہیں سما سکتا آدمس، اور دوسرا مصرع کیا ہے، آنچے اور جو چیز تر آدم بے گنجد، اور بڑی آسانی کے ساتھ پوری کائنات کو اٹھا کر آپ انسان میں سما سکتے ہیں۔ تو انسان اتنا چھوٹا ظاہری طور پر دکھتا ہوا اتنا عظیم باطنی طور پر ہے۔ انسان کو رازجو بنایا، راز اس کی نگاہ سے چھپایا، بیتاب ہے ذوق آگہی کا۔ یہ جو جاننا چاہتے ہیں، بچہ پیدا ہوتے ہی ماں سے ہر روز ایک سوال کرتا ہے، جیسے زبان کا۔ ہم بھی اس دنیا میں آنے کے بعد ہر روز پوچھتے ہیں یہ دنیا آئی کیسا، یہ دنیا چل رہی کیسا ہے، یہ دنیا کا مبدا کیا ہے، یہ دنیا کا۔ تو ایک بڑے شاعر نے کہا ہے فارسی میں کہ یہ ایسی کتاب ہے دنیا کہ اس کے پہلے کے کچھ صفحے اور اس کے آخری کچھ صفحے گرے ہوئے ہیں۔ ہم واہ، پرانی کتابوں کو اگر آپ دیکھیں بہت تو خوب۔ تو ہم کو نہیں معلوم یہ دنیا کیسے آئی، ہم کو نہیں معلوم یہ دنیا کا حال کیا ہونے والا ہے، لیکن یہ کتاب ایسی ہے درمیانی سے معلوم ہے کہ یہ دنیا ہے۔ بیتاب ہے ذوق آگہی کا، کھلتا نہیں بھید زندگی کا۔ یہ زندگی ہے کیا؟ یہ جو ہم آئے ہیں اس دنیا میں، بے دل نے کہا تھا کہ 2 خوابوں کے درمیان جو آپ چونکتے ہیں 1 سیکنڈ کے لیے، 5 سیکنڈ کے لیے، 10 سیکنڈ کے لیے، آپ کا سر ادھر سے ادھر ہوتا ہے آپ کے تکیے پر، وہی ہے زندگی۔ یعنی آپ ایک دائرے میں کروڑہا اربھا ٹریلین سال پھیل رہے ہیں، لیکن جب اس دنیا میں آتے ہیں تو آپ جو ہیں آپ کی اسپرٹ پر تھوڑا سا گرد لگ جاتی ہے، جس کو جسم کہتے ہیں، اور وہ جسم ایک اسپارک کے لیے رہتی ہے، وہی زندگی ہے۔ واہ، انسان جاننا چاہتا ہے۔ میں آپ کو تمہید اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ بیتاب ہے ذوق آگہی کا، کھلتا نہیں ہے بھید زندگی کا، حیرت آغاز و انتہا ہے، آئینے کے گھر میں اور کیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جب آپ 2 آئینے ایک دوسرے کے سامنے رکھ دیں تو در کھولتا ہی چلا جاتا ہے، معلوم نہیں ہوتا انتہا کہاں ہے۔ کوئی نہیں غم گسار انسان، کیا تلخ ہے روزگار انسان۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ یہ جو دنیا ہے اس میں چھوٹا جانور بڑا جانور چھوٹے جانور کو کھا جاتا ہے، یہ رول ہے، سب کو کھا جاتا ہے۔ یہی نہیں، انسان کو کسی حیوان سے، کسی دنیا کے چیز سے اتنا خطرہ یا نقصان نہیں ہے جتنا دوسرے انسان سے۔ تو اقبال یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے، علامہ اقبال نے جو انسان کی فضیلت کے لیے بتایا ہے کہ آج کی دنیا کہہ رہی ہے جی جناب ہم جو ہیں آپ کے بڑے مترقی اور ترقی شدہ لوگ ہیں، ہماری دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے۔ علامہ اقبال نے ایک شعر کہا، آدمیت احترام آدمی۔ آدمیت کیا ہے؟ یعنی انسانیت۔ انسانیت کیا ہے؟ یہی یعنی ہیومنزم، تہذیب۔ آدمیت احترام آدمی۔ آدمیت یہ ہے، اف یو وانٹ ٹو کال یور سیلف، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی لوگ کہیں کہ آپ آدمی ہیں، انسانیت کے حامی ہیں، احترام آدمی کرنا ضروری ہے۔
آدمیت احترام آدمی باخبر شو از مقام آدمی. یہاں دنیا کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو مقام آدمی کا پتہ نہیں ہے کہ یہ آپ کے اللہ کا نائب ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے، یہ آپ کے کیا کہتے ہیں مجبور اور مختار دامن کے درمیانی کیفیت ہے. تو مقام آدمی یہ ہے. اقبال کہتے ہیں برتز از گردوں مقام آدم است. یہ جو گردوں ہیں جس میں 9 آسمان شامل ہیں، جس میں یہ 8 زمین کے طبقات شامل ہیں، جس میں یہ اب فرش اور قاب قوسین شامل ہیں، اس سے اونچا انسان کا مقام ہے. برتز از گردوں مقام آدم است، اصل تہذیب احترام آدم است. اگر آپ کہلانا چاہتے ہیں کہ آپ بڑے مہذب ہیں تو سب سے پہلے چاہیے کہ آپ انسان کا احترام کریں. لوگوں نے کہا جی یہ تو آپ کے کیا کہتے ہیں انسان تو کائنات کا ہیرا ہے، ہیرو ہے، سب سے درخشاں مخلوق ہے. تو اقبال نے کہا تھا کہ آدم از بے بصری بندگی آدم کا. دیکھیے ہم اقبال کے کلام کی اہمیت بتا رہے ہیں. یہ جو سورج ہمارے افق سے طلوع ہوا ہے، ہم نے اس کو دنیا میں پہنچایا نہیں. آج تو چاہیے تھا. کل جو تاریخ گزری ہے علامہ اقبال کی ولادت کی، پوری دنیا میں آپ کے جو ہے اس کا جشن منایا جاتا. ہمارے پاس تو گنے چنے چند لوگ بات کرتے ہیں. ہم چراغ تلے اندھیرا ہیں. ہم از نظر آپ کے قوم بہت ہی تھرڈ کلاس قسم کے کام کرتے ہیں، اور ہمارے پاس ایک ایسا درخشاں ستارہ ہے، ایک روشن چراغ ہے جس سے ہم استفادہ نہیں کرتے. اقبال نے کہا تھا آدم از بے بصری بندگی آدم کیا ہو رہا ہے آج کی دنیا میں 2024 میں؟ کیا ہو رہا ہے؟ سب ایک غلام ہیں پاور کے. مائٹ از رائٹ. جس کے ہاتھ لاٹھی ہے اسی کی بھینس ہے، اسی کی گائے ہے. یہ اندھے پن سے انسان دوسرے انسان کی غلامی کیا. آدم از بے بصری بندگی آدم گوہری داش ولی نظر خباؤ جم کر. ارے وہ تو اللہ کا جو ہے خلیفہ تھا، وہ تو آپ کے جو ہے سب سے اشرف مخلوق تھا. اس نے کیا کیا؟ خباؤ جم، یہ جو شہنشاہ، یہ جو حکمراں، یہ جو آپ کے وائٹ اینڈ یلو اینڈ بلیک ہاؤس کے جو چیف ہیں، ان کے پیروں میں جواہرات، یہ جو اس کی عزت تھی، اپنی عزت جو ہے ان کے پیروں پر نچھار کر دی. یعنی از خوئے غلامی ز سگاں خور ترس. یعنی فطرت میں وہ کتوں سے بھی اس دنیا میں گر گیا. کیوں؟ اقبال کہتے ہیں یعنی از خوئے غلامی ز سگاں خار ترس من نہ دیدم کے سگی پیش سگی سرخم کر. میں نے ایک کتے کو دوسرے کتے کے سامنے سر جھکاتے نہیں دیکھا، لیکن میں نے انسان کو دوسرے انسان کے سامنے سر جھکاتے دیکھا. تو معلوم یہ ہوا یہ اشرف المخلوقات جس کو ہم کہتے ہیں، یہ جو نائب اللہ فی الارض ہم کو کہتے ہیں، آج کے دور میں وہ کتوں سے بھی گرا ہوا ہے. اسی لیے اقبال نے پوچھا تھا کہ یہی شہکار ہے تیرے ہنر کا، میرے مالک جو اتنی تعریف کر رہا ہے تو کہ جو یہ میرا بندہ ہے فلاں ہے. ہاں، نہ خود بھی، نہ جہاں بھی، نہ خدا بھی. نہ یہ خود اپنے آپ کو جانتا ہے، نہ یہ اپنے اطراف کی دنیا کو جانتا ہے. نہ خود بھی، نہ جہاں بھی، نہ خدا بھی، نہ وہ خدا کو جانتا ہے. یہی شہکار ہے تیرے ہنر کا، اور تو کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان پیدا کیا، یہ شہکار ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ جو منصب ہم کو دیا گیا ہے انسانیت کا، اگر اس پر یہ دنیا گامزن ہو تو دنیا کے مسائل آپ کے جو ہے حل ہو جائیں. کیوں؟ آج دنیا کے افراد جو ہیں ان کے دل کچھ اور ہیں، ان کی آرزویں کچھ اور ہیں. رگوں میں وہ لہو، مسلمانوں کو ہی لے لیجئے، 57 ملک ہیں،
اور 57 ملک کی آپ جو ہے بے غیرتی بخول بے دل دیکھ لیجئے. بے دل ان لوگوں کو کہتا ہے کہ ہمیں بے غیرتاً در آئینے کربلا. کربلا کیا ہے؟ ایک استعارہ ہے اردو ادب کا، جہاں پر حق کو اگرچہ کہ کچلا گیا ہے لیکن حق پیروز ہوا ہے. تو بے دل کا مصرع علامہ اقبال نے سب سے زیادہ بے دل سے، غالب غالب سے اتنا استفادہ نہیں کیا. آپ میرے بے دل کا لیکچر سنیے کہ جہاں پر مظلوم کی حمایت ہو، جہاں پر حق کی حمایت ہو، جہاں پر آپ کے کتنا بھی پاورفل آپ کے مخالف ہو، اس سے نبرد اور اس سے ستیز اور اس سے جنگ کی جائے، وہ آئینہ ہے. تو اس نے کہا تھا کہ 300 400 سال پہلے بے دل نے کہ ہم لوگ بے غیرت ہیں در آئینے کربلا میں. یعنی ہم تو 56 ملکوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے. اقبال کہتے ہیں وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں. آج ہمارے پاس وہ تو نہیں ہے، وہ اسپرٹ نہیں ہے، وہ جوہر نہیں ہے. کیوں؟ ہمارے پاس زندہ دل نہیں ہے، واہ. ہم مردہ دل ہیں. ہم یہ سانحے دیکھتے ہیں ٹی وی پر اور 1 منٹ میں بھول جاتے ہیں. بیداری دل سب سے زیادہ اہم ہے. اقبال کی کئی آپ کے نظمیں باعث میں دعا موجود ہیں، فارسی میں بھی اردو میں بھی. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری تو بہت کامن ہے، لیکن جو رموز بے خودی میں جو فارسی کی جو نعت، جو 7 یا 8 شعر کی جو دعا ہے، یا رب درون سینہ دلے با خبر بدت، میرے مالک میرے سینے کے اندر ایک باخبر دل دے. یا رب درون سینہ دلے باخبر بدت، در بادہ نشرا نگرم او نظر بدت، کہ میں شراب کے اندر جو پوشیدہ نشہ ہے اس کو دیکھ سکوں. ہم تو شراب کا رنگ دیکھتے ہیں، لیکن شراب کا جو نشہ اس کے اندر ہوتا ہے، جس کو کسی شاعر نے کہا تھا نشہ شراب میں ہوتا تو ناچتی بوتل، لیکن ہے وہ نشہ جب انسان پیتا ہے تو اس کے اجزاء سے مل کر نشہ بنتا ہے. تو اقبال نے کہا تھا کہ دعا کی تھی خدا سے کہ مجھے ایسا آپ کے جو ہے دل عطا کر جو بیدار ہو، اور ایسا دل عطا کر کہ میں جو چیزیں ہماری آنکھوں سے چھپی ہوئی ہیں اس کو دیکھ سکوں. دیکھیے، واہ. اللہ کو دل کی آپ کے آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے، اس کو بصیرت کہتے ہیں. اللہ ہماری نظر جو ہے بصارت سے دیکھا نہیں جاتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے بیداری دل بہت ضروری ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کافری بیدار دل پیشے صنم. ایک کافر اپنے بیدار دل کے ساتھ اپنے بت کے سامنے، کافری بیدار دل پیشے صنم بہ بدینداری کے خفت اندر حرم. اس مسلمان سے بہتر ہے جو کعبے میں سو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ فلسفہ؟ تو بیداری دل جو ہے یہ جو علامہ اقبال کہتے ہیں اسرار خودی کے مقدمے میں، میرا مقصد اسلام کی وکالت نہیں ہے. اسی وجہ سے میں آپ لوگوں سے اور ہمارے اقبالیات سے کہتا ہوں کہ اقبالیات کو نہ دینیات بنائیے، نہ اقبالیات کو سیاسیات بنائیے، نہ اقبالیات کو سماجیات بنائیے، نہ اقبالیات کو اپنے مقصد کی اقتصادیات بنائیے. اقبالیات کو اقبالیات ہی رکھیے.
علامہ اقبال جس طریقے سے کسی موضوع پر بات چیت کرتے ہیں، پہلے دلوں میں محبت تو بھر لے. حریم کبریا سے اللہ کی جو نعمتیں ہیں، جو محبت ہے، اس سے دل کو. تو آج کے دور میں اقبال کا پیغام ہم کو یہ ہے کہ ہم اپنی حیثیت کو جانیں، اپنے مقام کو جانیں، اپنے کرتوت اور کردار کو جانیں. اللہ تک آپ نہیں پہنچ سکتے. 3 شعر اقبال نے لکھ دیے جاوید نامے میں. اسٹیجز ہیں. پہلا اسٹیج کیا ہے؟ شاہد اول. پہلا زینیہ، پہلا اسٹیپ، شاہد اول شعور خیشتن. سب سے پہلے آپ اپنا محاسبہ کیجئے. خیش را دیدن بنور خیشتن. جب آپ کا سر آپ کے تکیے پر ہو تو سوچئے آپ کیا ہیں. یعنی سب سے پہلا اسٹیج خود شناسی ہے. خود شناسی کے لیے اپنے آپ کو اپنے وجدان کی روشنی میں ناپنا، تولنا اور دیکھنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ناپنا، تولنا اور دیکھنا ہے. دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ شاہد ثالث شعور دیگری خیش را دیدن بنور دیگری. دوسرا اسٹیج یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پرکھیں کہ دنیا والے میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، ہمسایہ میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، میرے ساتھ کام کرنے والے میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. جب یہ 2 اسٹیج ہو جائیں، شاہد آپ کے جو ہے شاہد ثالث، تو شاہد اول، شاہد ثانی، شاہد ثالث شعور ذات حق خیشرا دیدن بنور ذات حق. اس وقت آپ شریعت میں، طریقت میں، حقیقت میں، اللہ کے جو ہے مسائل میں کہ جو شریعت ہے اس کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کریں. دیکھا آپ نے مسئلہ کیا ہے؟ تو یہی جو چیز، تو آج کے دور میں سب سے اہم معنویت یہ ہے، اہمیت یہ ہے کہ اقبال، اپنی جملوں کو سمیٹ رہا ہوں، 3 منٹ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. اقبال انسان کو دعوت دیتے ہیں کہ خود شناس رہے. جہاں شناس رہے تو خدا شناس بنے گا. یہ زمان و مکان کے حصار سے توڑ کر باہر جا سکے گا. اقبال یہ کہتے ہیں کہ تو اگر اپنا مقصد جان لے گا، عبادت جو ہے کی کمی نہیں ہے خدا کو. عبادت اسی وجہ سے کی جاتی ہے. اقبال کہتے ہیں میرا مقصد آپ کے جو ہے توحید کی، جب میں لا الہ الا اللہ کو مرکز بناتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور سے مت ڈرو، اللہ کے سوا کسی اور سے اطاعت قبول مت کرو، اللہ کے سوا کسی اور کو. اسی وجہ سے جو کلمہ طیبہ کا جو لہجہ ہے، پہلے نگلیشن ہے. لا الہ، کوئی نہیں ہے خدا الا اللہ. تو پہلے دلوں کو یہ جو ڈر ہے نا کہ ہم اس وجہ سے اس مظلوم کی آپ کے طرفداری نہیں کر رہے ہیں کہ فلانی ہم سے ناراض ہو جائے گا، فلانی حکومت ہم سے جو ہے آپ کے ہمارے پیچھے پڑ جائے گی. تو یہ جو بی میں غیر اللہ عمل رہا آپ کے دشمن سے، اقبال کہتے ہیں یہ جو ڈر ہے غیر اللہ کا، یہی تمہاری نماز اور تمہارے روزہ سب کو ختم کر دے گا. یہ جو شریعت اور طریقت اور حقیقت میں جو مسائل ہیں، اس میں سب سے اہم چیز آپ کے جو ہے اخلاص ہے اور یقین ہے. تو اقبال جو ہیں فضیلت انسان کی گفتگو کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات میں نے ان آپ کے جو ہے مختصر سے وقت میں دیباچے کے طور پر کہہ دی ہے. اقبال کے لیے جو ہے اس کے لیے ایک پوری کانفرنس درکار ہے، اور میں مسلسل آپ کے جو ہے وہ اشارے دیتا رہوں. لیکن چلیے، آج علامہ اقبال کی نسبت سے اتنی گفتگو بھی جو ہوئی کہ اقبال
انسان سازی پر گفتگو کرتے ہیں۔ اسی لیے تو کہا تھا کہ تہران گر بن جائے مغرب کا جنیوا، شاید کرے ارض کی تقدیر بدل جائے۔ اقبال کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کے مسلمان کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا، واہ، مروت حسن عالم گیر ہے مردان غازی کا۔ تو وہ اقبال آخری جو شعر ہے ان کا، کہ دیکھیے ہر چیز یقین پر ہے، علم میں عمل نہیں تو علم بیکار، عمل میں اخلاص نہیں تو عمل بیکار، اخلاص میں یقین نہیں تو اخلاص بیکار۔ تو اسی لیے اقبال نے کہا کہ یقین محکم اور مسلسل کام کرتے چلے جاؤ جب تک کہ مرتے رہو، عمل پیہم محبت فاتح عالم، آتے ہیں اور واہ، محبت اور جہاد زندگی میں، زندگی گزارنے میں آج کے اس میں یہی ہے میں ہیں، یہی مردوں کی شمشیریں۔ مرد یہاں پر استعارے کے طور پر لایا گیا ہے، مرد اور عورت میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے۔ ہر ایک کی زندگی میں آپ کے جو ہے مسلسل جو جہاد ہے، جو ہر روز صبح جو نکلتی ہے اس سے مقابلہ ہے، اس میں یہی چیزیں ہیں کہ اللہ پر اور اس کی رحمت پر اور اس کے آپ کے سید المرسلین اور ختم النبیین اور شافع مزمعین اور رحمت للعالمین پیغمبر اکرم کی آپ کے جو ہے یعنی فنا فی رسول ہو کر ہم آپ کے جو ہے اطاعت کریں، تو اللہ پر یقین، حضور کی شفقت، قرآن مجید پر پوری طریقے سے آپ کے یقین کرتے ہوئے جب ہم آگے بڑھیں گے اور عمل کرتے رہیں گے، تو محبت جو ہوگی، عشق جو ہوگا، اس سے ہم پوری دنیا کو فتح کر لیں گے اور اپنی زندگی کو پوری طریقے سے، اچھی طریقے سے ہر دور میں آگے بڑھاتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کا، آپ نے انتہائی پرمغز اور پرمعنی گفتگو کی، اور ہمارے سامعین و ناظرین آپ کی یہ گفتگو انہماک کے ساتھ سن رہے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ کریں، شیئر کریں۔ مزید علمی اور ادبی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔